مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، یہ صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ٹریفک کا اصول ہے کہ رش زیادہ ہو تو پھر دائیں بائیں دیکھو، سیدھے ہاتھ کے شیشے میں دیکھو، الٹے ہاتھ کے شیشے میں بھی دیکھو، جو تمہارے سامنے شیشہ ہے اس پر بھی دیکھو اور سکرین پر بھی دیکھو۔ ڈرائیور کو 4 جگہ پہ اپنی نظر کو گھمانا پڑتا ہے، کیونکہ ادھر بھی رش ہے، ادھر بھی ہے، پیچھے بھی گاڑیاں ہیں، آگے بھی گاڑیاں، ادھر نہ ٹکر ہو، ادھر نہ ٹکر ہو، پیچھے سے کوئی آ کے مجھے نہ مار دے، آگے میں کسی میں نہ مار دوں، لہذا اس کو یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اور تب جا کر وہ سلامتی کے ساتھ اس رش سے نکلتا ہے، ورنہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے کہیں نہ کہیں ضرور ٹکر ہو جاتی۔ تو ایک دفعہ خود میں نے گاڑی مار دی تھی، وہ نہر پر میں تھا، تو انہوں نے وہ میری پہلی دفعہ نظر پڑی نہر میں، وہ عجب نمونے کھڑے کیے ہوئے تھے اس کے ڈیکوریشن کے لیے، تو میں گاڑی چلا رہا ہوں، ادھر دیکھنا شروع کر دیا، ٹھا اگلے کے اندر میں نے ماری گاڑی۔ تو چلو ایک لطیفہ بھی سنا دوں۔ میں حج پہ تھا مدینہ، تو میرے ایک دوست نے کہا کہ میری گاڑی ورک شاپ میں ہے، میرے ساتھ چلو، وہ تم چلا لینا اور یہ میں چلا لوں گا۔ میں نے کہا میں نے کبھی وہ الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ والی کبھی چلائی نہیں، تو کوئی ٹکر نہ ہو جائے۔ کہنے لگا اس میں کیا، ادھر بیٹھو یا ادھر بیٹھو، تمہیں چلانا تو آتا تو ہے لیکن اندازہ کوئی نہیں ہے۔ اور نہیں کچھ نہیں ہوتا، چلو چلو۔ میں کہا چلو، اب وہ چل پڑے۔ تو ایک بدو کسی سڑک سے نکلا، اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے رک کے دیکھو آنے جانے والوں کو، کلیئر ملے تو چلو۔ وہ بدو بادشاہ اس نے اندر ڈال دی گاڑی، اور مجھے آئیڈیا نہیں ہے، پہلی دفعہ میں اس طرف بیٹھ کے چلا رہا ہوں، تو میری گاڑی کا کونا اس کے بمپر میں لگا۔ وہ گاڑی تھی شیورلیٹ بڑی، تو بمپر اس میں پھنس گیا اور اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا۔ اب مجھے کھڑ کھڑ کی آواز آنی شروع ہوگی، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ کھڑ کھڑ کیا ہو رہا ہے؟ میں جا رہا ہوں۔ وہ بدو نے پیچھے سے گاڑی بھگائی، اور ایک دم جو میں چلا گیا نا، کوئی 1 فرلانگ 1.5 فرلانگ، اس نے آگے آ کے بریک لگائی۔ میں کہا ابھی لگتا ہے کام خراب ہو گیا۔ تو نکلا غصے سے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ شاید اس کی گاڑی کا کوئی چیز پھنس گئی۔ میں نے کہا پتر ہون بالکل تو ہون عربی دا ایک لفظ بھی بولیا تو تیری خیر نہیں۔ اس نے آ کے دروازہ کھولا، انزل۔ میں کہا حاجی پاکستان۔ اس نے پھر کہا انزل۔ میں کہا حاجی پاکستان۔ اور وہ غصے میں شروع، میں کہا حاجی پاکستان۔ اخیر وہ ہنس پڑا، کہنے لگا جاؤ۔ تو یہ مثال مجھے یاد آئی، اور پرانا واقعہ بھی کب کا 92 کا ہے یہ واقعہ، یاد آیا آپ کا رش دیکھ کر کہ اب ٹریفک زیادہ ہے، اب آپ کو بہت احتیاط سے آپس میں چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے استادوں سے ایک بات کر کے آیا ہوں، وہی آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اور یہی میرا مستقل موضوع ہے، مضمون ہے۔ میں تقریباً ہر بیان میں اس کو عرض کر رہا ہوں، نجی محفلوں میں بھی، انفرادی دعوت میں بھی، اجتماعی دعوت میں بھی، کہ معاشرے کی جو خوبصورتی ہے اس کا تعلق نہ علم سے ہے نہ عبادات سے ہے، اس کا تعلق اخلاق سے ہے۔ عبادات ہماری بنیاد ہیں، اس مسجد کی بنیاد نہ ہوتی تو یہ کھڑی نہ ہوتی، لہٰذا عبادات کی اہمیت ایک اور لحاظ سے
کہ وہ ہماری بنیاد ہے۔ آپ کی نماز اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، آپ کو تہجد کا شوق ہونا چاہیے۔ آپ کی عمر ہے کہ اس میں آپ اپنی نیند سے لڑ سکتے ہیں، اپنے آپ سے لڑ سکتے ہیں۔ ہماری عمر تک پہنچتے شاید پھر آپ چاہیں بھی تو نہ کر سکیں، لیکن ابھی اپنے آپ کو میرا رائمنڈ میں داخل ہونے کا جو شوق تھا نا، اس کی وجہ ایک طالب علم تھا، وہ تہجد مسجد میں آ کے پڑھتا تھا، تو مسجد میں بس آپ سے بھی کم لوگ ہوتے تھے، آپ تو میں نے سنا 400 ہو گئے ہو، تو وہ 250-300 ہوتے تھے 1971 میں، ممکن ہے آپ سب کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے۔ وہ آ کے تہجد مسجد میں پڑھتا تھا اور اتنی خوبصورت نماز پڑھتا تھا کہ اس کو دیکھتے دیکھتے میرا دل کیا کہ میں بھی رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہو جاؤں۔ حالانکہ میری تو اس کے نہ کبھی سلام دعا اور نہ کبھی کوئی اس سے گفتگو، وہ تو جب رائمنڈ میں داخل ہوا تو اس کا پتہ چلا، سخی جان اس کا نام تھا اور افغانستان کا تھا وہ۔ تو اس کی خوبصورت نماز نے مجھے اس بات پر اندر ہی اندر تیار کیا کہ میں رائمنڈ میں داخلہ لے لوں۔ تو آپ اپنی نماز کو خوبصورت جتنا بناؤ گے، آپ کی بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے گی۔ نماز میں سستی ہوگی، جماعت کی سستی ہوگی، تکبیر اولیٰ کی سستی ہوگی، تو وہ بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، دوست نہیں بزرگ تھے، میاں فضل احمد، بڑے ذمہ دار تھے، تو سارا دن مصروف رہتے تھے اپنی زراعت میں، کھیتوں میں۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے، مولانا صاحب 18 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، 18 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ تو آپ تو ہیں ہی ایک چار دیواری میں، آپ کی کبھی رکعت جا رہی ہو، کبھی تکبیر اولیٰ جا رہی ہو، پہلی صف تو یقیناً چھوٹی سی ہے لیکن شوق تو ہو کہ پہلی صف ملے، تو یہ اس میں کمزوری آپ کی بنیاد کو کمزور کر دے گی۔ تو لہٰذا ایک تو بیس بنیاد آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، یہ آپ کے کردار پر بھی اثر انداز ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر اکبر کا، نماز یہ اللہ کی یاد ہے، سب سے بڑی چیز ہے یہ۔ تو نماز ہماری بنیاد ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت، اس میں بجری بھرنے والا، سیمنٹ بھرنے والی ہے، لوہا بھرنے والی چیز ہے۔ صبح شام کی دعائیں، تنہائی کا ذکر، یا چلتے پھرتے جیسے بھی قابو میں آئے، یہ اس کو مزید مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ جب آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو اس پر آپ ساری زندگی کی بنیاد کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو آپ مختلف شاخوں سے آئے ہیں، کچھ یہاں والے بچے بھی ہیں، عمر کا وہ حصہ ہے جس میں سستی، غفلت بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی مزاج بھی غالب آ جاتا ہے، سستی نہیں ہوتی، غفلت نہیں ہوتی، مزاج غالب آ جاتا ہے اور اس میں تکاسل شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سب بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی نماز کو خوبصورت بناؤ۔ نماز کا خوبصورت ہونا آپ کے پوری زندگی کے کردار پر اثر انداز ہوگا۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو اس کو آپ بنیاد بناؤ، تہجد کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو۔ اگر آپ اذان سے 1 منٹ پہلے بھی مسجد میں آ جاؤ تو آپ کی ہر نماز کے ساتھ نوافل ہو سکتے، اب سوائے فجر کی نماز کے وہ سنت ہی ہوتی۔ تو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے اللہ سے سجدوں کے ذریعے سے تعلق بنا سکتے ہو۔ آپ اس کا اہتمام فرمائیں۔